مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ اب بیٹھ جائیں, سب بیٹھ جائیں. انتظامیہ کدھر ہے؟ لبیک والے بھی خاموش, سب خاموش. انتظامیہ کوئی بھی نہیں ہے, سب بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. اہل سنت و جماعت میں اور بہت سی جو کمزوریاں در آئی ہیں ان میں سے ایک بدنظمی بھی ہے. آپ ایک جلسہ نظم و ضبط کے مطابق ساتھ نہیں کر سکتے. کون سا عملیہ سر کریں گے آپ کہ ایک مہمان کو بلایا, اسٹیج تک پہنچنا ایک مسئلہ بن جائے, کیونکہ ہر شخص لیڈر, ہر شخص آٹومیٹک منتظم, اور اہل سنت کا کوئی جنازہ بھی کبھی ڈسپلن سے نہیں ہوگا. بس خود آدھے بندے آگے آ جائیں گے, علماء آگے ہیں, مشائخ آگے ہیں, فلاں آگے ہیں, آپ کو کس نے آگے کیا؟ تو جو خاموشی اور نظم کے لیے اشارہ نہ کر سکے وہ دنیا کے کس کام کے لیے کرے گا؟ اس لیے اطمینان کے ساتھ سنیں, مجھے نعروں کی ضرورت نہیں ہے, توجہات کی ضرورت ہے. اس نعروں کے کلچر میں یہی ہے کہ آپ نعرے لگا کر ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں, پھر دامن جھاڑ کر گھر چلے جاتے ہیں. اس نعروں کے کلچر میں یہی ہے کہ آپ نعرے لگا کر ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں, پھر دامن جھاڑ کر گھر چلے جاتے ہیں. اس لیے میں ایک مرتبہ ڈاکٹرز کو ایڈریس کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ آپ ہیومن انجینئر ہو, ہمارا جو فزیکل میکینزم ہے, جسمانی ساخت ہے, آپ اس کے ایکسپرٹ ہو. تو میں نے کہا جیسے آپ ہیومن انجینئر ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں. لیکن ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ مینٹیننس کا ہوتا ہے اور ایک پروڈکشن کا ہوتا ہے. تو اگر کسی کارخانے کی مشینری کو ہر وقت آئلنگ گریسنگ کی جائے, نٹ بولٹ کس کے رکھا جائے, تمام پرزے آرڈر میں ہوں, لیکن پروڈکشن نہ دے, تو کوئی اس کو برداشت کرے گا مالک؟ تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. بزرگوں کی جی خدمات بڑی ہیں. انجینئر صاحب, آپ جو مسلمان ہیں نا, کلمہ جو ہے آپ کے اباء و اجداد کو بزرگوں نے پڑھایا تھا. ہم کیا کہتے ہیں اس پہ؟ رکو ذرا, صبر کرو, آشا آشا آشا. بتاتے ہیں تجھے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا. تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں, کلمہ تو پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تیرے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. دیکھا کس طرح زندگی ختم ہوئی جائے. 90 لاکھ پارٹی چل ہی کم. اس زمانے سب کانٹیننٹ 90 لاکھ مسلمان ہونا رہتا ہے, آج ادھی دنیا مسلمان ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 26 جنوری 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 183 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں پورا تھدا میرے پاس آ گیا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ ساری پرچیاں بعد میں کور کروں. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے. اس ویک کا سب سے بڑا کرنٹ افیئر تو ہم خود بن گئے ہیں.
اور وہ ہمارے جو محبوب ہیں اور ممدوح ہیں مفتی اعظم پاکستان، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت کہلوانے والے تینوں فرقوں کے مشترکہ نمائندہ سپریم کورٹ میں، مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے ان کی حفاظت فرمائے، وہ کل رات کو ہمارے اس چھوٹے سے شہر جیلم میں تشریف لائے. پوری زندگی نہیں آئے، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیلم تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہ لوگ تو بڑے شہروں میں جاتے ہیں. جیلم شہر اتنا چھوٹا ہے کہ اگر آپ 2 کلومیٹر کا ریڈیس لے کے ایک سرکل ڈرا کریں نا تو پورا شہر ختم ہو جاتا ہے. ضلع جیلم بہت بڑا ہے، وہ تو آپ 1.5 گھنٹے بھی سفر کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوگا، لیکن جو جیلم سٹی ہے نا وہ 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے. اتنے چھوٹے شہر کے اندر ان کا آنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی سونے کی کان نکل آئی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ معافی دے آپاں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان کی منت مار مار کے کہ جیلم میں اتنا بڑا فتنہ ہے آپ کو آنا چاہیے، اور یہ اس طریقے سے ان سے ٹائم لیا. اور فرنٹ کے اوپر ظاہر ہے انہوں نے جو کاز رکھی تھی وہ ختم بخاری، اس میں دستار بندی کے لیے ان کو مدعو کیا گیا تھا. اور یہ پروگرام آلموسٹ کوئی 3 ہفتے پہلے فائنل ہو چکا تھا، اور آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے اس کی پوسٹ بھی بن چکی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا ختم بخاری اور دستار بندی. اس وجہ سے میں نے اس سے موضوع بحث نہیں بنایا. میں نے کہا اپنا پروگرام کر رہے ہیں، جس طرح مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. تو میں نے کہا یہ کرتے رہیں گے. مجھے بالکل اس چیز کا خیال نہیں تھا کہ اس میں مجھے جان بوجھ کے گھسیٹا جائے گا، اس لیے میں نے اس سے موضوع بحث نہیں بنایا. انہوں نے ہوشیاری کیا کی کہ وقت گزرنے کا انتظار کیا. پوسٹر پورے جیلم شہر میں لگائے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے بینر لگے ہوئے، اتنے مہنگے. جب پچھلی اتوار گزر گئی نا، انہیں پتا تھا کہ اب انجینئر صاحب نے اگلی اتوار کو بولنا ہے، تو اس دوران ہم اپنا کام ڈال دیتے ہیں. جس طرح وہ ایک کراچی کا مفتی بھی کام ڈال کے گیا تھا اور پنڈی کا مفتی بھی کام ڈال کے گیا، بلکہ اپنے فرقوں کے ساتھ کام ڈلوایا. اس کے بعد اتنے لوگ فرقہ دیوبندیہ اور فرقہ بریلویہ کو چھوڑ کر الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے کام یہ ڈالا کہ اتوار جب گزر گئی، اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی بمشکل 2-2.5 منٹ کی. اس میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی اور ساتھ تھمبنیل کے اوپر میرا نام لگایا، اور اس میں مجھے آفیشلی دعوت دے دی کہ آپ اپنے بچپن کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کے آپ بات کر لیں. کہ چھوٹے مرزا صاحب 25 جنوری 2025 کو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین والا نمبر 1 جیلم میں جلوہ گر ہوں گے. لہذا ہمت کیجئے اور چھوٹے مرزا صاحب یہ چھوٹا سا فاصلہ جو 2 قدم کا ہے یہ طے کر کے آپ مرکزی اہل سنت مرکزی دارالعلوم تشریف لائیے اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدد العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے. اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدد العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے. اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدد العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے. حالانکہ اس طرح کی کوئی بات انہوں نے اپنے پوسٹر پہ نہیں لگائی ہوئی تھی. اب میرے لیے امتحان تھا کہ میں آج اتوار کا انتظار کرتا 26 جنوری کا، تو 25 کو تو پروگرام ہو جاتا. تو جس طرح پہلے 2 مفتی اکیلے جو ہے وہ بھاگ کے تو اپنے آپ کو فاتح ڈکلیئر کر گئے اور انہوں نے کہا ہماری وکٹری ہوگی، تو یہ مفتی صاحب کے کیس میں بھی یہی ہونا تھا. تو ہم نے دار ارکم اپنی اکیڈمی کی جو کور ٹیم ہے اس کے ساتھ مشورہ کیا. سب کا خیال یہی تھا کہ ہمیں مفتی صاحب کے آنے سے پہلے ہی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی چاہیے. اور مفتی صاحب کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ مفتی اعظم پاکستان ہے. باقی جو کراچی کا مفتی تھا یا پنڈی کا مفتی تھا وہ تو لوکل مفتی تھا. یہ تو واقعی ایسا مفتی ہے کہ جو تینوں فرقوں کا نمائندہ ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کا، جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اپنے نظام کے اندر، حالانکہ سنیت کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا. تو پہلے ہی ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی جائے اور انہیں آفیشلی ہم دعوت دے دیں. اس سے بھی پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ ہم مفتی صاحب کے لیے گفٹس بھجوا دیں. وہ گفٹس ویسے تو ہم نے پروگرام کے اندر دینے تھے اگر یہ مناظرے والا لچ نہ فرائی ہوا ہوتا. وہ 3 ہفتے پہلے ہی میں نے جو اکیڈمی کے امیر ہیں ندیم ریاض بھائی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان سے میں نے کہا کہ آپ اس طرح کی یہ گفٹ لادا کر دیں مفتی صاحب کو، آپ نے جا کے پروگرام میں دینے ہیں، کیونکہ اس وقت تک مناظرے والی کوئی بات نہیں تھی. لیکن جب یہ ویڈیو آئی اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی اعلانیہ وہاں پر بھیجنا بریلوی عوام کے اندر، تو ان کی بھی لائف ونریبل کرنے والی بات تھی، کیونکہ ڈکلیئر تھا یہ معاملہ. ویسے تو میرے والد صاحب بھی پروگرام میں گئے تھے
کیونکہ انہوں نے بعد میں جب دیکھا کہ میں نے گفٹس دیے ہیں تو انہوں نے بلا کے میرے والد صاحب کو میرے نام کا الگ سے ایک دعوت نامہ دیا, والد صاحب کے نام کا الگ سے دیا. میں نے کہا اس کی تو ضرورت نہیں, آپ ویڈیو میں پہلے ہی دعوت دے چکے ہیں. تو پھر والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جانا چاہیے. میں نے کہا جی آپ کو کوئی ادھر جانتا نہیں ہے, اس طرح عام لوگوں کو تو نہیں پتا آپ کے بارے میں, آپ چپ کر کے چلے جائیں. آپ کو وہاں پہ آفیشلی اس حوالے سے پریزنٹیشن ضروری ہے کہ ہمارے محلے میں پروگرام ہو رہا ہے, یعنی اگر اقامت ہو نا اس مسجد میں تو میں تکبیر اولا پکڑ سکتا ہوں. ہاں 100 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہے میرے گھر سے اس مسجد کا, اور والد صاحب اس مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں, اور میرا پورا بلٹ اپ اسی مسجد میں ہوا ہے بچپن سے لے کر 31 ایئرس کی ایج تک. سارے کے سارے معاملات اسی مسجد کے ساتھ تھے. ظاہر ہماری تو ایک عقیدت بھی وابستہ ہے. تو میں نے ابو سے کہا کہ آپ نے ضرور جانا ہے, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کوئی اس طریقے سے جانتا نہیں ہے, اس حوالے سے کوئی آؤٹ سائڈر رہے. یہ لوگ تو ظاہر یہ تو ریسپیکٹ دیں گے, وہ ایک محلے داری والا معاملہ بھی ہے, اور ویسے بھی میرے والد صاحب ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں. باقی ہم نے چند ایک اسٹوڈنٹس کو بھیج دیا تھا تاکہ ویڈیو وغیرہ وہاں جا کر بنا لیں. اس طرف واپس آئے کہ اکیڈمی کے امیر کو میں نے ریکویسٹ کی کہ اب اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کا اس دن جانا آپ کے لیے بھی ایک تھریٹ والا معاملہ ہے, تو آپ 2 دن پہلے ہی چلے جائیں. تو جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد وہاں جو مبینہ ریپ تھے جنہوں نے وہ ویڈیو بنائی تھی ان سے رابطہ کر کے وہاں پر پہنچ گئے, اور ان کو جا کے وہ گفٹ بھی دیے. اور یہ مفتی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے گفٹ قبول کیے, اس لیے ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. اس میں ختم نبوت کی کتاب تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فضائل درود اسلام والی کتاب تھی, ریسرچ پیپرز تھے, ایک عطر تھا اچھی کوالٹی کا امپورٹڈ جو زبردستی کبھی کوئی یہاں پہ گفٹ دے جائے. تو وہ ہم نے اپنے توشہ خانہ میں جمع کیے ہوتے ہیں, اپنے استعمال کے لیے نہیں, بلکہ جب کبھی ہمیں کسی کو گفٹ دینا پڑے تو وہ امیر صاحب پھر نکال کے توشہ خانہ میں سے دیتے رہتے ہیں. تو وہ اچھا خاصا مہنگا عطر تھا, تو وہ مفتی صاحب کے شان شان تھا. تو میں نے کہا یہ بھی ان کو دیں, اور اس کی پکچر بھی بنوائیں, اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی انہوں نے تو اچھے طریقے سے مفتی صاحب کو ریسیو نہیں کیا. اور وہ ہم نے جمعرات کی رات کو ہی اپلوڈ کر دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے مفتی صاحب کو پازیٹیولی رسپانس نہیں کیا. پلس ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جمعے کی نماز کے بعد ہم ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کروائیں گے آلموسٹ آدھے گھنٹے کی, جس میں اپنا مقدمہ رکھ دیں گے اور مفتی صاحب کو آفیشیلی ویڈیو میں بھی دعوت دے دیں گے. اس دوران ہم نے ایک عقل مندی یہ بھی کی, کیونکہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے. اور وہ جمعرات سے بھی ایک دن پہلے ہم نے علی عابد بھائی جو ہے حافظہ اللہ تعالی, جنہوں نے پہلی دفعہ مفتی صاحب کا انٹرویو لیا, اور اس میں حیران کن طور پر انہوں نے فوراً ایک ایسا سوال پھینک دیا کہ جو مفتی صاحب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اسی لیے ان کا منہ بھی کھلا رہ گیا. آپ نے دیکھا ہے. اچھا, ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا, کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے, اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں, تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے, وہ اپنے دربار لگاتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے جو کوسچنز پہلے دکھائے تھے ان میں وہ سوال نہیں تھا. ان کو پتا تھا کہ اگر لکھا تو وہ کٹوا دیں گے, تو انہوں نے فوراً وہ سوال کیا. لیکن شکر ہے بعد میں مفتی صاحب نے نہیں کٹوایا, یہ بڑا اچھا ہو گیا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی, میں نے بعد میں گلا بھی کیا. میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا, آج تک ہم نے کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. ہم ہمیشہ علمی چیلنج دیتے ہیں کہ ویڈیو میں جواب دو. مناظرے کے چیلنج تو ان کے چھوٹے ہمیں کرتے تھے, تو ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو اپنے بڑے کو لانچ کرو. اب یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہیں. ہمیں کیا شوق ہے کہ سامنے بیٹھ کے مناظرہ کریں, ہم نے تو لکھ کر دیا ہوا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اینڈ پہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں, نکلتا کچھ بھی نہیں. آج تک کسی مناظرے کا فیصلہ ہوا ہے؟ علمی دلائل رکھے. تو ان کی خواہش میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بڑے کو لانچ کرو, کیونکہ تمہارے بقول ہم نے ایک فرقہ لانچ کر دیا ہے, اس فرقے کے بڑے پھر ہم ہوئے. اگرچہ ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتے ہیں, تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں, تمہارے سامنے بیٹھ کے جمعے کے خطبوں میں گالیاں کھاتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگ اس قسم کی حرکت کرتے ہو کہ ایسے جملے استعمال کرتے ہو کہ ہماری لائف کو ونریبل کر دیتے ہو. چھوٹا مرزا, میں تم دسنا, میں چھوٹا مرزا جس نو تسی وڈا مرزا کہہ رہے ہو, وہ بھی تواڈے بزرگاں دی جائز اولاد سی. تو ہماری تو اس طرح کی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی ہے.
बहरहाल मुफ्ती साहब से जब सवाल किया उन्होंने, अली आबिद भाई ने, वो भी इंजीनियर हैं, कि इस तरीके से मुनाजरे वाला कोई सीन बन सकता है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने प्लेटफॉर्म से अपना मौकिफ बयान करते रहते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। वो अपना काम करे, ऐसे लोग जो हैं वो फेम के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। यानी मुफ्ती साहब ने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि ये कोई ऐसा फितना है कि इसके ऊपर मुफ्ती साहब को बाहर निकलना चाहिए, जबकि इनके मानने वाले कहते हैं दज्जाल से बड़ा फितना है। इन सारी तारीख में इतना बड़ा फितना नहीं आया। वो पीर अफजल कादरी कहता था, जो अपने अंजाम को पहुंच चुका अपने बुजुर्गों के पास, जिसने मेरे सर की कीमत रखी थी। लेकिन ये बड़े मुफ्ती कभी भी इस तरह का जुमला नहीं बोलेंगे। ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो देवबंदियों के मुफ्ती आजम है, कभी उन्होंने ऐसा कोई जुमला बोला मेरा नाम लेकर, ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने। ये भी उनको उकसाया कहता, उनका ठीक है वो अपना काम करे, यानी हम को एग्जिस्ट करते हैं जिस तरह बाकी फिरके एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी कि मुफ्ती साहब के साथ मेरा जबरदस्ती का कोई मुनाजरा रखा जाता। इसलिए मुझे पता था कि ये शख्स जो जेलम में मुबैना रैप है, ये अपनी मशहूरी के लिए और अपने प्रोग्राम को कामयाब करवाने के लिए कि ज्यादा पब्लिक आ जाए, ये सारी ड्रामाबाजी कर रहा है। फिर भी हमने मुफ्ती साहब से राब्ता किया उसी एंकर के थ्रू, बुध वाले दिन, यानी प्रोग्राम होना था हफ्ते को, बुध वाले दिन ही राब्ता कर लिया। उसके बाद जुमरात, जुम्मा, हफ्ता 3 दिन मौजूद थे। उन्होंने मुफ्ती साहब को डायरेक्ट फोन किया। मुफ्ती साहब से उन्होंने एक जुमले में सवाल पूछा कि क्या आप मुनाजरे के लिए जेलम जा रहे हैं? तो मुफ्ती साहब ने इंटेलेक्चुअल जवाब दिया। मुफ्ती साहब ने कहा, मैं तो खत्म बुखारी और दस्तार बंदी के लिए जेलम जा रहा हूं। साथ ही उन्होंने फोन बंद कर दिया। एक टिकट में 2 मजे ले लिए। मुनाजरे का इनकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया। लेकिन जाहिर है कि जब मुनाजरे का सवाल हुआ तो पहला जवाब यही बनता था, मैं मुनाजरे के लिए नहीं जा रहा। उन्होंने कहा, मैं जेलम जा रहा हूं दस्तार बंदी के लिए और खत्म बुखारी के लिए। तो इसका मतलब हमें एक शरीफ इंसान से यही समझना चाहिए कि वो मुनाजरे के लिए नहीं आ रहा। हां, अगर वो चलाकी कर रहा है तो वो ऐसा जुमला बोल रहा है कि जिसके 2 माने बनते हो, जो उलमा अक्सर तौरिया करते हैं। मुफ्ती साहब एक शरीफ नफ्स आदमी है, मैंने उसको इसी तरीके से लिया। लेकिन मुझे खतरा था कि बाद में ये भी कहीं कराची के मुफ्ती और पिंडी के मुफ्ती की तरह अपने आप को फातेह ना डिक्लेयर करते हैं। तो हमने फिर भी एहतियातन वीडियो बनाई और मुफ्ती साहब से कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो में आकर इस चीज को डिसऑन करें या ऑन करें कि आप किस लिए आ रहे हैं। उससे अगले दिन हमने अमीर साहब को गिफ्ट के साथ भेजा, तस्वीर लग गई। उसकी पूरी रुदाद हमने रोमन इंग्लिश में लिखी ताकि इंडिया में रहने वाले मुसलमान, बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान भी आसानी से उसे पढ़ सकें, क्योंकि वो नस्तलीक उर्दू का रस्मुल खत पढ़ नहीं सकते। उर्दू समझ लेते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं सकते। तो रोमन में लिखा ताकि कोई एम्बिग्युइटी बाकी ना रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि उसका इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया कि ऑलमोस्ट आप समझ लें 1.5 दिन के अंदर वो वीडियो 3 लाख क्रॉस कर चुकी है। मेरे ख्याल सब देख चुके हैं। जितनी उसकी हाइप क्रिएट हुई भी थी कोई कह नहीं सकता, मुझे पता नहीं चला। और ऑफिशियली हमारी दावत उनके यहां आने से 1 दिन पहले ही अपलोड हो गई वीडियो की शक्ल में। और हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, कोई ऐसा नुक्ता नहीं छोड़ा कि उसमें कोई कमजोर पॉइंट निकाल सके। मैंने कहा कि आप यहां तशरीफ ले आए, मेरे साथ तो सिक्योरिटी इश्यूज हैं और आपकी पब्लिक आपको पता है। और आते ही उनको भुगतना पड़ा। उन्होंने अपनी तकरीर के स्टार्ट ही में इंतजामिया को आड़े हाथों लिया कि आप लोग तो इतनी बदनज़मी कर रहे हैं, अपने मुफ्ती को वो सही तरीके से टैकल नहीं कर सके। और मैं वहां चला जाता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। और वो वीडियो बकायदा रिकॉर्ड है, वो इंशाल्लाह हम साथ लगा देंगे। पाकिस्तान क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप अब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। इंतजामिया किधर है? लब्बैक वाले भी खामोश, सब खामोश। इंतजामिया कोई भी नहीं है, सब बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अहले सुन्नत व जमात में और बहुत सी जो कमजोरियां दर आई हैं उनमें से एक बदनज़मी भी है। आप एक जलसा नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक साथ नहीं कर सकते, और कौन सा माली असर करेंगे आप कि एक मेहमान को बुलाया, स्टेज तक पहुंचना एक मसला बन जाए, क्योंकि हर शख्स लीडर, हर शख्स ऑटोमेटिक मुंतज़िम। और अहले सुन्नत का कोई जनाजा भी कभी डिसिप्लिन से नहीं होगा। बस खुद आधे बंदे आगे आ जाएंगे, उलमा आगे आए, मशाइख आगे आए, फलां आगे आए, आपको किसने आगे किया? तो जो खामोशी और नज़्म की के लिए इशार न कर सके वो दुनिया के किस काम के लिए करेगा? इसलिए इत्मीनान के साथ सुने, मुझे नारों की जरूरत नहीं है, तवज्जुहात की जरूरत है। इस नारों के कल्चर में यही है कि आप नारे लगाकर 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं, फिर दामन झाड़ कर घर चले जाते हैं। इस नारों के कल्चर में यही है कि आप नारे लगाकर
7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं, फिर दामन झाड़ कर घर चले जाते हैं। तो हमने कहा कि आप यहां तशरीफ ले आए, रात को आपने 11, 12 या 1 बजे तक फारिग होना है, तो ज़ाहिर है उसके बाद आप कराची तो नहीं जा सकते, आराम करेंगे, सुबह सवेरे आप अकेडमी आ सकते हैं, 10 बजे आ जाए, कोई मसला नहीं। यहां हमारे पास ऑफिशियल सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो आप आए, आपको यहां ऊपर बैठाएंगे, मैं नीचे बैठूंगा। अगर कोई इल्मी डिस्कशन करना चाहते हैं वो भी करें, और अगर नहीं तो आप अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं वो भी रख के चले जाए, कोई मसला नहीं। मैं बाद में वीडियो में जवाब दे दूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं है। कोई यहां पे मुझे गालियां भी निकाल के चला जाए तो मैं बाद में वीडियो में उसकी क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। हमारा तो सारा ऑनलाइन काम है दावत का। तो उसमें मैंने कहा कि आप तशरीफ ले आए और आगे गुफ्तगू कर लें। उसका फॉर्मेट भी मैंने रख दिया कि अगर आप इल्मी डिस्कशन मुजादला चाहते हैं तो वो भी 10 मिनट में आप अपना मौक़िफ़ रखें, मैं 10 मिनट में उसे रिबटल कर दूंगा, फिर 10 मिनट में मैं अपना मौक़िफ़ रखूंगा, अगले 10 मिनट में आप रिबटल कर दें। 40 मिनट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी दोनों तरफ से और पब्लिक फैसला कर लेगी जब इंटरनेट के ऊपर चढ़ेगी। ये भी मैंने फॉर्मेट रख दिया। फिर मैंने अगली ऑफर दी कि अगर आप नहीं आ सकते कोई मसला नहीं, आप ऑनलाइन आ जाए। अगर ऑनलाइन नहीं आ सकते तो मैं इतने अरसे से वीडियोस में आपके अकायद और नजरियात के ऊपर चीजें रिकॉर्ड करवा रहा हूं, वीडियो में उसका जवाब दे दें। तीसरा ऑप्शन भी रख दिया। चौथा ऑप्शन भी रख दिया कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते ज़ईफुल उम्री की वजह से, तो किसी को रैप नामजद कर दें और वीडियो में कह दें कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। तो वो आप किसी मोहल्ले के आम इमाम मस्जिद को भी खड़ा कर देंगे। मेरे लिए वो मुफ्ती आजम पाकिस्तान, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों का बड़ा होगा, क्योंकि तीनों ने मिलकर इनको बड़ा लॉन्च किया है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के हवाले से जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद तो कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये जो कुछ हुआ कि वो यहां पर नहीं आए, रात को मेरा जिक्र तक नहीं किया 1.25 घंटे की तकरीर में, इसके बाद मैं जीत गया। नहीं, ये ऑफर अभी भी मौजूद है। कराची जाएं, तसल्ली से सोचें, जो आप करना चाहते हैं करें, और ये भी आपकी ख्वाहिश के ऊपर। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आप लोगों को सामने बैठाऊं। हमारी दावत तो अल्लाह के फजल से खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रू दावत पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जिसका रिएक्शन यह है कि इस छोटे शहर में इतने बड़े मुफ्ती को लाना पड़ा। शुक्र है ये शहर एक तरफ से झुक नहीं गया, जितना वजनी मुफ्ती बुलवाया था उन्होंने इल्मी तौर पर। रात को जो उनकी तकरीर थी जी, पूरे 10 बजे शुरू हुई और 11:15 बजे खत्म हुई। और ये तकरीर मैंने लाइव सुनी। लाइव इस तरह सुनी कि मेरे घर से बमुश्किल 100 फुट के फासले के ऊपर मस्जिद है, और जो उन्होंने अंदर बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए हुए थे उनकी आवाज मेरे घर तक आ रही थी। मैं घर के कमरे में बैठ के ना पूरी तकरीर सुन रहा था। ज़ाहिर है साथ ही मस्जिद है। एहतियातन मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भेजा था कि आप वीडियो भी बना के ले आए, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। मैंने घर बैठ के वो सारी तकरीर 75 मिनट्स की तकरीर थी, तसल्ली से सुनी। बहुत अच्छी तकरीर थी। सिर्फ एक कमजोरी थी कि मेरा कोई जिक्र उसमें नहीं हुआ, लिहाजा प्रोग्राम तो मर गया। अच्छा, वो तकरीर क्या थी जी? स्टार्ट में तो वो इंतजामिया के ऊपर बरसे कि बदनज़मी इतनी ज्यादा है कि आप लोग मुझे टैकल नहीं कर सके। हर जलसे के मौका के ऊपर ऐसा होता है, आप लोगों ने बड़ी काज के लिए क्या काम करना है। उसके बाद उन्होंने सही बुखारी का तारुफ करवाया और फिर हुज्जियत हदीस के ऊपर डिस्कशन की। जो लोग कहते हैं सिर्फ कुरान ही काफी है और हदीस को नहीं मानते, मुनकरीन अहादीस, उनके ऊपर उन्होंने नक्द की। अच्छा खासा हिस्सा इसके ऊपर लगाया। बड़ी शानदार गुफ्तगू थी। और जो कुछ मैंने नक्द किया हुआ है ना अपनी वीडियोस में, उसका सिर्फ वो 20% था। यानी उन्होंने कोई नई बात नहीं रखी, वो ऑलरेडी हमने एक एक चीज रिकॉर्ड करवा दी हुई है। उसको उससे भी बेहतरीन तरीके से बयान किया जा सकता था। बहरहाल उन्होंने वो अच्छे तरीके से डिस्कशन की। उसके बाद उन्होंने फिलिस्तीन के मसले को भी डिस्कस किया, औरत मार्च के हवाले से भी डिस्कशन की, और पाकिस्तान में जो मीडिया का किरदार है कि वो हमेशा इन फिल्मी एक्टर्स को हीरो बना के पेश करता है, इसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। नात खानों के ऊपर जो उनका एक महबूब मशगला है, उनके ऊपर नक्द की कि हम इन कवालों को, नात खानों को पैसे लुटाते हैं, हमें चाहिए मदारिस में पैसे दें। और इसी तरीके से नुसरत फतेह अली खान के ऊपर भी उन्होंने फतवा लगाया कि वो इंडिया गया और उसने वो कलाम पढ़ा, ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है। इसको उन्होंने मौजूए बहस बनाया। इस किस्म के कई एक टॉपिक्स उन्होंने उसके अंदर कवर किए। और उन्होंने ये भी बताया कि मदरसे की जो डिग्री है ये कब्र में और आखिरत में भी काम आएगी। बिल्कुल ठीक है, अगर उस डिग्री के मुताबिक अमल किया तो। और जो यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज हैं, इनसे नौकरी मिल जाए तो ठीक, वरना एक कागज का पुर्जा है। नहीं सर, कागज का पुर्जा नहीं है। यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज का यह फायदा है कि इंसान का दिमाग खुलता है, और ऐसा खुलता है कि अगर वो खुदा की तरफ आए तो वो आप लोगों से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। फिर उन्होंने एक वाकया उसमें सुनाया जिसमें इंजीनियर का जिक्र आ गया, और जो उन्होंने जुमले बोले हैं ना, अगर मैं बोलता ना तो सीधी 295C मेरे ऊपर लगनी थी। इसलिए मैं एक मरतबा डॉक्टर्स को एड्रेस कर रहा था, तो मैंने कहा कि
آپ ہیومن انجینئر ہو, ہمارا جو فزیکل میکینزم ہے, جسمانی ساخت ہے, آپ اس کے ایکسپرٹ ہو. تو میں نے کہا جیسے آپ ہیومن انجینئر ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں. لیکن ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ مینٹیننس کا ہوتا ہے اور ایک پروڈکشن کا ہوتا ہے. تو اگر کسی کارخانے کی مشینری کو ہر وقت آئلنگ گریسنگ کی جائے, نٹ بولٹ کس کے رکھا جائے, تمام پرزے آرڈر میں ہوں, لیکن پروڈکشن نہ دے, تو کوئی اس کو برداشت کرے گا مالک؟ تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. وہ کہنے لگے کہ میں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور گیا تھا, تو وہاں میں نے ایک پروگرام کیا اور پھر ڈاکٹرز کے ساتھ میری ایک نشست ہوئی. اس میں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ ہیومن باڈی کے انجینئر ہیں, یعنی انسان کا جسم جو ہے اس کے انجینئر جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں. بس انجینئر کا یہ ذکر آیا اس میں. لیکن جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ ہیومن سول یعنی انسان کی روح کا انجینئر ہوتا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو انجینئر کہا ہے. اب یہی بات میں کرتا نا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی گستاخی ہوگی. میں نے تو اتنی سی بات کی تھی کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے انجینئر تھے, جو انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا کہ جعلی حدیثوں نے امت کا کیا بیڑا غرق کیا. آج یہ سارا شرک جو پھیلا ہوا ہے, بدعتیں پھیلی ہیں انہیں جھوٹی روایتوں کی وجہ سے. امام مسلم نے پہلی 92 روایتیں اسی پر نقد کیا اور مقدمے میں لکھا کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ اس کے ذریعے حق بات تک پہنچے. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ امام مسلم اس زمانے کے انجینئر محمد علی مرزا تھے. اگر میں یہ کہوں کہ میں آج کا امام مسلم ہوں تو یہ تو بہت بڑی گستاخی بن جائے گی. تو میں نے اس سے ہلکا جملہ بولا کہ جس طرح آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں نا, امام مسلم 1200 سال پہلے آواز اٹھا کے گئے. مفتی صاحب نے رسول اللہ کو انجینئر کہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی فتویٰ نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو فرق بتایا. یہی بات میں نے کی ہوتی, انہوں نے کلپ چڑھانے تھے اور ہمارے جو بھولے بھالے چند ایک اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ورگ لائے جانے تھے. جی واقعی جی یہ تو گستاخی ہو گئی ہے. اب مفتی صاحب نے جو کچھ بولا, رسول اللہ کو انجینئر کہا انہوں نے, ہیومن سول کا, بالکل ٹھیک کہا, لیکن بریلویوں کی ڈاکٹرن میں سیدھی گستاخی ہے. ایون دیوبندی اہل حدیث بھی آج کل تو انجینئر کا نام سن کے بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں. انہوں نے مفتی صاحب کو بعد میں گلا کرنا ہے کہ آپ نے کہنا تھا, تو آپ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر جو ہے ہیومن باڈی کو ڈیل کرتا ہے, اس طریقے سے ہیومن سول کو پیغمبر ڈیل کرتا ہے, وہ ڈاکٹر ہوتا ہے ہیومن سول کا, تو بچ جاتے. انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی انجینئر کہا, ٹھیک ہے, ان معنوں میں کہ وہ ہیومن باڈی کو دیکھتا ہے, اور نبی جو ہے وہ ہیومن سول یعنی انسان کی روح کا انجینئر ہوتا ہے کہ وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے دنیا میں آتا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو یہ انٹرچینجبل الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں. میں نے کئی بار کہا کہ میں ان مولویوں کا سرجن ڈاکٹر ہوں. جس طرح آرتھوپیڈک سرجن جو ہے وہ جب جوڑ کو سیدھا کرتا ہے نا تو چیخیں نکلتی ہیں نا, تو میں بھی جب ان کے جوڑ سیدھے کرتا ہوں نا تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوں, حالانکہ میں انجینئر ہوں میکینیکل. تو سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے. اور پھر اس میں مفتی صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو مشینری ہے نا, اس کے لیے صرف مینول نہیں بھیجا بلکہ پیغمبر کو بھی ساتھ بھیجا, یعنی کتاب کے ساتھ پیغمبر کو بھی بھیجا تاکہ وہ اس کتاب کو کھول کر بیان کرے. جس طرح مشین کے ساتھ مینول آتا ہے اس مشین کو سمجھنے کے لیے, یہاں پر استاد بھی آیا اور مینول بھی آیا. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مینول جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں سمجھیں. بہت اچھی بات ہے. ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے لیکن تعلیمات ان کی مختلف تھی, گویا کہ کسی اور رب کے ہی وہ ماننے والے تھے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کی جو تقریر ہے وہ کمال کی تھی. ہمارے بھائیوں نے رات ہی کو اس کی ویڈیو بنا لی تھی. انشاءاللہ ہم اس میں وہ چند ایک ٹکڑے اٹیچ بھی کر دیں گے. ویسے میرا تو ارادہ تھا اگلے ویک, لیکن چونکہ رات کو اتنا اونچا سپیکر انہوں نے لگایا ہوا تھا, اور یہ انٹرنل سپیکر ہے, یہ نہ سمجھے کہ باہر کا آن تھا. باہر کا ہوتا تو 1 کلومیٹر تک لوگ سن رہے ہوتے ہیں. پنجاب میں تقریر آپ اندر والے سپیکر میں کریں گے, لیکن وہ اندر والا سپیکر بھی اتنا اونچا تھا اور میرا گھر اتنا قریب تھا کہ میں نے رات کو لائیو ہی وہ سن لی تھی گفتگو, اور میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں اس ٹاپک کو اس طریقے سے صبح ایڈریس کر دوں گا تاکہ اگلے اتوار تک آپ کو انتظار ہی نہ کرنا پڑے, ہم موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کا مجھے موضوع بحث نہ بنانا
ایون مفتی صاحب نہیں, باقی بھی جتنے لوگ تقریر وہاں کر رہے تھے نا, ایون وہ جو مبینہ ریپ ہے اس نے بھی میرا ذکر تک نہیں کیا. اس کے بعد کلیئر ہو گیا جو میرا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ میرے ذریعے فیم حاصل کرتے ہیں, ان کا مقصد کوئی میری اصلاح نہیں ہوتا, اور انہیں بھی پتا ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. ان کا جو بڑا چیمپئن تھا, جو دلیر بھی تھا, وہ اپنی زندگی میں سامنے نہیں آیا. کون؟ بابا جی خادم رضوی, ٹی ایل پی کے امیر, بانی ٹی ایل پی. ان کا بھی ذکر خیر کیا ہے رات کو مفتی صاحب نے, اور مفتی صاحب نے کہا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے خادم رضوی صاحب پڑھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, شکر ہے وہ ویڈیو میں بھی آ گیا. اور پھر انہوں نے خادم رضوی صاحب کا ذکر کیا. خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 میں میری ویڈیو ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے, ایک ہفتے میں. اور ان کے ماننے والوں نے جو بعد میں ریورٹ ہوئے, ان کے ہاتھوں میں جا کر وہ کلپ دیا تھا. انہوں نے کہا منڈے نہ چھیڑو, جس میں میں نے کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں, چشتی رسول اللہ اور باقی چیزیں ہائی لائٹ کی تھی حشد بہشت سے. بابا جی کو پتا تھا, اسی لیے جب انہیں بہت زیادہ زور لگایا نا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک منڈا ہے نیٹ اتنے ہوتا ہے جڑا کہتا ہے لبیک کا کیا کرو, لبیک نہ کیا کرو, ساڑھی مرضی ایسی جو مرضی کبھی ہے. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر, وہ کہتا رہتا تھا مولی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا. وہ بھی تھا, ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو, لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں, وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا ہے, یعنی لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو, ایسی کا لبیک پڑھتے رہتے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ رجوع کرتے ہیں کہ بھئی یہ کنٹینیوس پڑھیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ ہوگا, لبیک یا رسول اللہ یہ لفظ غلط ہے. کنٹینیوس پڑھیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ. تو یہ میں نے ایک عربی لنگوسٹک کی غلطی ہائی لائٹ کی تھی, اس لیے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں عربی کا استاد ہوں. ظاہر ہے یہ جتنے آپ کو اس وقت بڑے بڑے مفتی نظر آ رہے ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. جامعہ نظامیہ میں وہ پڑھاتے تھے عربی لنگوسٹک کی, تو انہوں نے پڑھائی ہے اور ان کو کمال کی عربی آتی تھی. میں نے تو ان کی تقریریں اس وقت سنی ہیں جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا. اس وقت ان کی داڑھی کالی تھی. لاہور سے مہینے میں ایک دن آیا کرتے تھے کیونکہ ان کا پیر خانہ جیلم میں ہے, تو ہم ان کا پروگرام اٹینڈ کیا کرتے تھے. اس وقت ان کی ٹانگیں بھی سلامت تھی, داڑھی بھی کالی تھی. اس وقت مشہور نہیں تھے لیکن اسپیکنگ پاور اس وقت بھی بلا گئی تھی ان کی, بڑے شوق سے سنتے تھے. عوام الناس میں تو وہ ممتاز قادری والے ایشو کے بعد یہ زیادہ فیمس ہوئے نا, ادروائز علمی حلقوں میں ان کو پہلے بھی جانا جاتا تھا. تو انہوں نے بھی کبھی جرت نہیں کی, انہیں پتا تھا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے, کیونکہ ایک بریلوی عالم سمجھ سکتا ہے کہ میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر جو ان کے اعلیٰ حضرت نے 1905 میں حسام الحرمین کے اندر علماء دیوبند کی گستاخیوں کو ہائی لائٹ کیا تھا, وہی اعلیٰ حضرت کا نامکمل مشن میں نے بعد میں آگے چلایا, اور اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کی بھی گستاخیاں ہائی لائٹ کی. اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ بزرگوں کو بدنام کرنا نہیں. مقصد یہ تھا کہ انہیں ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں, یہ آگے سے سلطان بہو کے شعر پڑھتے ہیں. اگر واللہ یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہوتے نا, قرآن کی آیت پڑھ کر حدیث پڑھ کر یہ اس بات کو منوان قبول کر لیتے, میں کبھی بھی انہوں نے بزرگوں لمحہ نہ پاتا. ہم پیش کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ آگے سے کہتے ہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھار کے ہو. وہ کہتے ہیں سلطان بہو تو عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے تھے. تو مجھے بتائیں اس کے بعد میرے پاس اور کیا چارہ ہے کہ میں ان کے بزرگوں کو ایکسپوز کروں ان کی پبلک کے سامنے کہ ان کو تم بزرگ مانے ہوئے ہو, انہوں نے تو اتنی اتنی بڑی گستاخیاں کی ہیں, اور جنہوں نے اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی تمہارے بزرگوں نے ان کتابوں کو چھاپا, اس کے حق میں مناظرے کیے. اب سمجھ لو کہ ان لوگوں نے قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھا ہوا تھا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل دین کیا ہے. اپنے بزرگوں سے یہ متنفر ہوں تو رسول اللہ کے ساتھ یہ جڑیں گے, یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ نعرہ ہم نے اس لیے بلند کیا ہے کیونکہ یہ بابے انہوں نے رسول اللہ کے دین کے مقابلے کے اوپر کھڑے کیے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بابے مارنا ہماری مجبوری تھی, شوق نہیں تھا. اے ربو ہی مارے گئے نا بچ, جو انہوں نے غداری کی تھی نا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا انجام یہی ہونا تھا. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کرتا ہے. میں انہی میں سے نکلا ہوں. میرا پورا بلٹ اپ بریلوی مکتب میں ہوا ہے. 10 سال میں دعوت اسلامی میں بھی رہا. 31 ایئرز میری زندگی کے پہلے وہ اسی فرقے کے ساتھ گزرے. اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ, اہل حدیث کے ساتھ, اہل تشیع کو بھی اسٹڈی کیا, اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سارے کل حزب بما لدیہم فرحون ہیں, سب نے اپنے اپنے حصے کی چیز پکڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر خوش ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے. پھر ہم نے اس پلیٹ فارم سے دعوت شروع کی, اور دیکھیں کتنی ایمانداری ہے. آج تک جب بھی کوئی فرقہ لانچ ہوا ہے نا
تو وہ اپنی کتاب لکھ کے یہ کہتا ہے باقی سارے کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ سارے جہنمی فرقے ہیں، ہم جنتی فرقہ ہیں، انہیں چندہ دینا حرام ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے۔ ہم نے فرقہ بھی لانچ نہیں کیا، ہم نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے، چندے ان کو دیں گے، ہمارے بھائی ہیں، بھگوڑے ہو گئے ہیں، جو مولا علی نے کہا تھا۔ خوارج ایک ایسی قوم ہے جس نے ہم سے بغاوت کر لی ہے، مسلمان ہی ٹریٹ کیا، حالانکہ مولا علی کے پاس دلائل موجود تھے خوارج کو کافر کہنے کے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے دوسری طرف سے پار ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خون کا بھی نشان نہ رہے، اس طرح دین سے پار ہو جائیں گے۔ لیکن مولا علی نے اس کی تعویل کی کہ اس سے مراد جو اجتماعی نظم ہے مسلمانوں کا اس سے الگ ہوں گے، ہے یہ ہمارے بھائی ہیں۔ مولا علی نے مال غنیمت میں بھی ان کو حصہ دیا، جو بیت المال میں سے وظیفہ تھا وہ بھی جاری رکھا۔ جب مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو پھر ان کو جنگ نہروان لڑنی پڑی خوارج کے خلاف، ادروائز مولا علی انہیں مسلمان ہی ٹریٹ کرتے رہے۔ اور یہ صرف مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، سعد ابن ابی وقاص بھی خوارج کو فاسق شمار کرتے تھے، کافر نہیں کہتے تھے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، یہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کا ایمان تو اعلیٰ درجے کا تھا۔ لیکن وہی عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، سنن کبری البیہقی میں آتا ہے، اور کہتے تھے نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اذان کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ اپروچ تھی۔ ہم بھی مولا علی سے یہی سبق سیکھتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان ٹریٹ کرتے ہیں، اگرچہ ان کا ایٹیچیوڈ خوارج والا ہے۔ خوارج کا بھی قرآن جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، صرف قرآن پڑھتے تھے، یہ بھی صرف زبان سے پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حلق سے دل تک نہیں پہنچتا۔ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے آگے جا کے جھک جاتے ہیں، ہر مرے ہوئے بابے کو یہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، یعنی قرآن زبان پہ ہی رہتا ہے۔ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلام پھیر کر ساتھ ہی جو مسجد کے ساتھ دربار ہے اس بابے سے بھی مدد مانگ کے آتے ہیں۔ تو تم نے کیا سیکھا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں نے یہ خوارج والی حدیثیں میرے اوپر فٹ کی تھی، حالانکہ خود ان کے اوپر فٹ ہوتی تھی۔ یہ طریقہ واردات ہوتا ہے، چور مچائے شور۔ انہوں نے ایسا شور مچایا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا واسطہ کس بندے کے ساتھ پڑا ہے۔ ہاں، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔ میں انہی میں سے نکلا ہوں، مجھے پتا ہے انہوں نے چک کتنے پانا ہے، ایسا چک پایا یقین کرو سارے دی چیخاں نکل رہی ہیں۔ اس ٹائم آپ کو کسی بھی مکتب فکر کے بڑے عالم کا کوئی دین کی خدمت والا کلپ نظر آ رہا ہے؟ سارے مجھے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو میٹنگ کر کے میرے عقائد اور نظریات کے اوپر شرعی فتویٰ دینا چاہیے، اور ایک بڑا لانچ کر کے آپ کی خواہش کے اوپر میرے ساتھ علمی ڈسکشن کروانی چاہیے۔ میں نے تو اپنے نظریات ریکارڈ کروا دیے، دیکھیں جو جو مفتی یہاں سے گئے ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کبھی بھی ان باتوں کے جواب نہیں دیں گے۔ وہ جو کراچی کا مفتی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا میں بورا لے کے آؤں، بورا آج تک نہیں کھلا۔ پنڈی کا مفتی کہہ رہا تھا آپ سامنے بٹھائیں پھر دیکھیں انجینئر صاحب کی نظر کرم جب ہم پہ پڑے گی تو کیسے علم کے چشمے رواں ہوں گے، سامنے بیٹھ کے جواب دوں گا۔ میں نے کہا تھا چل یار تو اکیلا بھاگ کے جیت گیا، اب تو اپنے ممبر پہ جا کے نہ ان باتوں کے جواب دے۔ وہ جواب اس لیے نہیں دیتے کہ پھنس جائیں گے۔ دیوبندی اگر المحنت کے عقیدوں کا دفاع کرتے ہیں نا تو دیوبندی پبلک نے کہنا ہے کہ انہی بنیادوں کے اوپر تو تم نے بریلویوں کو گمراہ کہا تھا، کھرا جو ہے چور کا ہمارے گھر نکل آیا۔ اور اگر بریلویوں کے علماء دفاع کریں گے تو بریلویوں کی پبلک کہے گی ہم نے تو دیوبند اور وہابیوں کو گستاخ رسول اسی بنیاد پہ کہا تھا، یہ سارے گستاخ ہمارے گھر میں بھی نکل آئے، انجینئر تو پھر صحیح کہنا ہے۔ یہ وجہ جواب نہیں دیتے، 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھ کے تقریریں کریں گے، 10 منٹ میں ان چیزوں کا جواب دیں، اور جو جواب دیتا ہے نیچے لوگ جا کے کمنٹس کرتے ہیں کہ جناب دیکھو ان لوگوں کا لیول کیا ہے کہ یہ اس طرح کی عبارتوں کا دفاع کر رہے ہیں، اور وہ ٹرولنگ سے ڈرتے ہوئے پھر بولتے ہی نہیں ہے۔ انہیں پتا ہے کہ عوام جو ہے وہ پھر ہمیں چھوڑ جائے گی، اور اللہ کا شکر ہے اس کے بغیر بھی عوام آپ کو چھوڑ گئی ہے۔ آپ میں سے مجھے ریئل ٹائم بتائیں کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ ہماری اکیڈمی آئے ہیں؟ ہاں یہ کیمرے میں دیکھ لیں، میجورٹی پہلی دفعہ تھی، اب آپ نیچے کر لیں۔ آپ یہ بتائیں ریئل ٹائم کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے؟ تو یہ وہاں ادھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں انجینئر صاحب کے خلاف اجماع ہو گیا۔ جی میرے خلاف اجماع ہوا ہے تمہارے علماء کا جو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے، اور میرے حق میں اجماع ہوا ہے تمہاری عوام کا جو تمہیں چھوڑ گئی ہے۔ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یہ ہوا اجماع۔ جی صرف انجینئر صاحب ٹھیک ہے، اور میں نے کب کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سارے ٹھیک ہو،
अपने अपने करतूत भुगत के इंशाल्लाह जन्नत में जाओगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम जहन्नम का फेरा भी लगाओ। अगर हम आपको काफिर और जहन्नमी फिरका समझते हो, जिस तरह आप बाकी सबको समझते हो, तो आपके पीछे नमाजें पढ़ रहे हो, आपको चंदे दे रहे हो। हम कहते हैं हमारे भाई हैं, भगोड़े हो गए। इंशाल्लाह इनकी आने वाली नस्लें हक कबूल करेंगी, जो नबी इस्लाम ने कहा था बनु सकीफ के बारे में कि अगर इन्होंने, ताइफ वालों ने हक नहीं कबूल किया, इनकी नस्लें कबूल करेंगी। और नस्लों ने ऐसा कबूल किया। अबू उबैदा सकफी सहाबी थे जो जंग कादसिया से पहले हाथी के नीचे आके शहीद हुए, और उसके बाद उनका बेटा मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफी, उसने कातरीन हुसैन से बदला लिया, उसी बनु सकीफ में से था। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला अपने बंदों को उठाता है। मेरा ख्याल है हमारे स्टूडेंट्स को अब समझ आ जानी चाहिए कि ये सब के सब लोग ड्रामाबाजी करते हैं। ये इस एपिसोड के बाद मजीद आपको क्लियर हो गया, वरना अगर वाकई ये जेन्युइनली समझते हैं ना, तो यहां मुफ्ती साहब आते हैं। और मैं इसके ऊपर भी नहीं कहता कि हमारी जीत होगी, नहीं, मैं कहता हूं अब भी कराची जाएं, ऑनलाइन आ जाएं, ऑनलाइन मेरे साथ नहीं बैठ सकते, इनकी ख्वाहिश के ऊपर, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। वीडियो में जवाब रिकॉर्ड करवा दें, वीडियो में जवाब नहीं रिकॉर्ड कर सकते, वीडियो में किसी को अपना रैप नामजद कर दें। ये जेलम वाला मुबैना रैप नहीं, लेकिन ये भी मुफ्ती साहब के खाते में डला हुआ है, क्योंकि उन्होंने इनकार भी कोई नहीं किया, वीडियो में कोई इनकार नहीं किया, वरना वीडियो उन तक पहुंच चुकी थी। हमने डायरेक्ट भी उनको भेजी, उनके असिस्टेंट को भी भेजी, अली आबिद भाई के जरिए भी भेजी, ताकि कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। इस एपिसोड के बाद मेरा ख्याल है हमारे स्टूडेंट्स को समझ आ जानी चाहिए कि ये लोग सिर्फ फेम के लिए, रोप डालने के लिए, डराने धमकाने के लिए करते हैं। हमारे अपने एक सीनियर एकेडमी के मेंबर वो डर गए, मुझे कहने लगे इंजीनियर साहब ये आप सीधा सीधा जो है वो फितना खड़ा करेंगे, आप मुफ्ती साहब को एकेडमी बुला रहे हैं, तो आपको तो पता ही कितने दहशतगर्द हैं, तो बंदे लेके आ जाएंगे। मैं क्या आवण, इनके पास अगर दहशतगर्दी की ताकत है तो हमारे पास ईमान की ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इन्हें क्या समझते हैं, हमारी दावत को इन्होंने इस वक्त स्टेज पे लगा दिया था, क्योंकि ये आखिरी बहाना था हमारे पास भी और इनके पास भी, क्योंकि उन्होंने मेरी मुंह मांगी ख्वाहिश पूरी कर दी थी, और वो भी इनकी डिमांड पे। जब ये कहते थे ना कि हमसे मुनाजरा करो, मैंने कहा ठीक है अपना बड़ा लॉन्च करो। इन्होंने तीनों फिरकों ने मिलकर अपना बड़ा लॉन्च कर दिया। मुफ्ती आजम पाकिस्तान, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस का, ये तीनों के खाते में है, क्योंकि ये अभी कादियानियों का जो केस चला है, तीनों का ये रैप था वहां पे। अभी भी जितने मसले, ये भी जब मौलवियों का इशू चला है इनके रजिस्ट्रेशन का, तो तकी उस्मानी साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने इलामिया इनके जरिए पढ़वाया। अब भी आपको कोई रह गई है शक वाली बात, तुम तीनों का रैप आया था। तो मैंने उन सीनियर मेंबर से कहा कि ये तो इन्होंने मेरे ऊपर खुद को हमला कर दिया है, इस वक्त मेरा खामोश रहना किसी सूरत बनता नहीं है, क्योंकि फिर इन्होंने कहना है कि देखो जी आखिरी बहाना था ना कि बड़ा मुफ्ती को तो आया था, तो ये मिलने के लिए नहीं आया। मैंने उससे पहले ही अल्लाह के फजल से इनकी गेम उलट दी, गिफ्ट भी पहुंचा दिए, दावत भी दे दी कि आ जाओ, और कोई बहाना नहीं था। हफ्ते की रात को प्रोग्राम ऑलमोस्ट 12 बजे खत्म हुआ है, 11:15 बजे मुफ्ती साहब की तकरीर खत्म हुई। उसके बावजूद हमारे जो सीनियर मेंबर हैं इरशाद भाई, ये एकेडमी के नंबर को ऑन किए हुए थे। मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आपने नंबर बंद नहीं होने देना जब तक कि ये प्रोग्राम खत्म ना हो जाए, कि बीच में कोई राब्ता कर सकता है, फिर ये कहेंगे जी वो हमने राब्ता किया था, नंबर किसी ने नहीं उठाया। 1 बजे तक ये जागते रहे, प्रोग्राम तो 12 बजे खत्म हो गया था। उसके बावजूद इन्होंने मोबाइल बंद नहीं किया, सुबह तक ऑन रखा, कोई राब्ता नहीं हुआ। तो उम्मीद थी कि सुबह आ जाते, 10 बजे का टाइम था, अब ऑलमोस्ट 11:20 हो चुके हैं, कोई नहीं आया। तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं जीत गया, अभी भी टाइम क़यामत तक है तुम्हारे लिए, तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए भी, कि वीडियो में जवाब दे दो, और अगर जवाब ना दे सको तो एटलीस्ट अपनी आखिरत की खातिर तौबा कर लो और लोगों को सही दीन बताओ जो कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है। रात को अगर आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तकरीर सुनते तो आप समझते कि इसमें इंजीनियर की रूह आ गई है। वो जो मुफ्ती पिंडी वाले ने कहा था, प्योरली इल्मी बातें कर रहे थे, कुरान और सुन्नत की अहमियत की, फिर सही बुखारी के वो जो फजाइल बता रहे थे कि इमाम बुखारी ने किस जबरदस्त तरीके से सारे मामलात को चलाया और किस तरह नबी इस्लाम की मुबारक सीरत को एक जगह जमा किया। मुनकरीन हदीस का वो रद्द कर रहे थे, लेकिन मुफ्ती साहब ने यह नहीं बताया कि खत्म बुखारी के मौका पर मैं आपको आज बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट अमल ईमान लाने के बाद जो इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक है, वो नमाज पढ़ना है, जिसके बारे में कुरान में आया व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करना, देखना मुशरिक ना हो जाना। तो आज मैं खत्म बुखारी के मौका के ऊपर आपको सही बुखारी से नमाज का तरीका पढ़ के सुना देता हूं। लो सामो, बुखारी शरीफ के फजाइल पे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, खत्म बुखारी हो रहा है, बुखारी से नमाज का तरीका नहीं बता सकते। आप मुझे बताएं असल सुन्नी कौन हुआ? ये तो टुन्नी है, सुन सुना के सुन्नी, टुन्नी। अगर वाकई सही सुन्नी हो तो कुरान के बाद सबसे अफजल बुखारी और मुस्लिम है, उनसे नमाज का तरीका बता दो। नहीं बता सकते। और उससे बड़ी बात, ये हम पर कादियानी होने का इल्जाम लगाते थे। हमने बताया कि कादियानी तो तुम्हारे भाई हैं। हां जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी
हनफी कादियानी, कादियानी फिक में हनफी हैं, बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं, और हम और हमारे स्टूडेंट्स बुखारी और मुस्लिम में लिखे हुए नमाज के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन, जो इनके गौसे पाक ने भी लिखा है गुनियत तालिबीन में, और उनसे भी पहले इमाम मोहम्मद गजाली ने किमिया सादत में नमाज का तरीका वही लिखा जो बुखारी मुस्लिम में है। गौसे पाक की 11वीं खाते हैं, गौसे पाक के धोबी के किस्से बयान करते हैं, गौसे पाक के लोटे का किस्सा बयान करते हैं, गौसे पाक के मुर्गे का किस्सा बयान करते हैं, लेकिन गौसे पाक की किताब से नमाज का तरीका नहीं बता सकते, और उल्टा मुझे कहते हैं छोटा मिर्जा, छोटा मिर्जा। कि छोटे मिर्जा साहब 25 जनवरी 2025 को आपके महज 2 कदम के फासले पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मरकजी दारुल उलूम अहले सुन्नत व जमात मशीन वाला नंबर 1 जेल में जलवागर होंगे। लिहाजा हिम्मत कीजिए और छोटे मिर्जा साहब ये छोटा सा फासला जो 2 कदम का है ये तय करके आप मरकजी अहले सुन्नत मरकजी दारुल उलूम तशरीफ लाइए और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मदजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए, और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मदजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए, और मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब मदजिल आली के सामने बैठने की हसरत पूरी कर लीजिए। नमाज तुम्हारी कादियानियों वाली निकल आई, हमारे स्टूडेंट्स तो कभी कादियानियों की तरफ जा ही नहीं सकते, वो तो हनफी कादियानियत, हनफी बरेलवियत, हनफी देवबंदियत छोड़कर आए हैं यहां पर। ये बेसिकली डंग मारते हैं। जब आप इनसे पूछेंगे वो कहेंगे जी वो उसकी कास्ट है मिर्जा इसलिए कहते हैं, हालांकि आपको भी पता है ये क्यों कह रहे होते हैं। फिर छोटा क्यों कह रहे हो? मेरा बड़ा कौन सा है जिसका मैं छोटा हूं, बताओ। गुलाम अहमद कादियानी चूंकि मिर्जा फैमिली से ताल्लुक रखता था, उससे ये बड़ा मिर्जा कहते हैं और मुझे छोटा मिर्जा कहते हैं। तो मैंने कहा था अगर तुमने मिर्जा कहना है जरूर कहो, लेकिन मुझे कहो बड़ा मिर्जा, बड़ा आला हजरत, क्योंकि तुम्हारे आला हजरत ने सिर्फ मुखालफीन की बातें निकाली थी, हमने तुम्हारे आला हजरत की बातें भी निकाली और उसके बड़ों की भी निकाली। रहा ये मिर्जा कास्ट, वो हमारा फखर है अल्लाह के फजल से। फैमिली के नाम को जिक्र करना ये नबी इस्लाम की तालीमात है, इसीलिए साहबा इकराम अपने नामों के साथ अपने कबीले का नाम लिखते थे। अबू मूसा अशअरी, अशअरी कबीले की निस्बत है। अबू दर गिफारी, गिफारी कबीले की निस्बत है। अबू हुरैरा दौसी, ये दौसी उनके कबीले की निस्बत है। और सबसे बढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हाशिमी, अली इब्ने अबी तालिब अल हाशिमी, हाशिमी कबीले की निस्बत है। अब कोई यह कहेगा कि जी इस प्लेनेट अर्थ का सबसे मरदूद तरीन काफिर जिसके खिलाफ पूरी सूरत नाजिल हुई, एक ही काफिर ऐसा है जिसके बारे में उसके नाम के ऊपर सूरत नाजिल हो गई है। अबू लहब, वो नबी इस्लाम का चचा था, बनु हाशिम से था। अबू लहब भी हाशमी और रसूलुल्लाह भी हाशमी, मौला अली भी हाशमी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? काबे को मिल गए पासबां सनम खाने से, जिन मंगोलों के हाथों तुम्हारे बुजुर्गों की बर्बादी हुई और वो लेजर मार के उन्हें खत्म नहीं कर सके। हत्ता कि तुम्हारा तज़किरतुल औलिया का बड़ा फरीदुद्दीन अतार 627 हिजरी में मंगोलों के हाथों हो गया। और आज मंगोलों की औलाद को अल्लाह ताला ने हिदायत दी है जिसने तुम्हारे सारे बुजुर्गों को नंगा कर दिया। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। ये सल्तनत उस्मानिया 600 साल तक अपनी कमजोरी के बावजूद कौन थे? यही थे ना। सब कॉन्टिनेंट में 300 साल तक मुगलिया हुकूमत रही, जिससे हम शर्मिंदा हैं, लेकिन बहरहाल एक मुसलमानों की हुकूमत तो थी। तो इस तरीके से छोटा मिर्जा उस वीडियो में बार बार कह रहे हैं। तो मैंने कहा था तुम लोगों के पास तो कोई मॉरल ग्राउंड ही नहीं मौजूद कि मुझे तुम इस तरीके से वनरेबल करो जिनके अपने बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी। अब मुफ्ती साहब को पता है, मुफ्ती साहब ने आपको पता है चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में फतवा दिया हुआ है कि ये कुफर है, लेकिन चलाकी पता क्या की? ये कहा कि ये जो बुजुर्गों की किताबों में लिखा है ना, तो इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किताबें बदल गई हैं। दूसरी चलाकी ये की कि अगर किसी बुजुर्ग ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की तारीफ की है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसने वो सारी किताब पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि आला हजरत ने उस किताब की तारीफ की है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा है, सबा सनाबिल, क्योंकि वो आला हजरत के दादा पीर थे। आला हजरत साहब के वो पीर थे, पीरों के पीर, जिनकी किताब है सबा सनाबिल। और उन्होंने कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में यह किताब मकबूल है फतावा रज़विया के अंदर। अच्छा, इनके पास बहाना यह है, वो कहते हैं जी वो जो आला हजरत ने तारीफ की ना सबा सनाबिल की फतावा रज़विया में और रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा, वो कहते हैं जरूरी नहीं आला हजरत ने वो सारी किताब पढ़ी हो। ये तो बहुत खतरनाक मामला है। हम यही तो कहते हैं तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान हदीस भी नहीं पढ़ा हुआ।
بغیر پڑھے ایسی کتاب کو رسول اللہ کی طرف منسوب کیا جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو رسول اللہ پر جھوٹ باندھ کر جہنم کمائی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی، وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی پر جب نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج سے قتال کرنے کے لیے، تو اپنے فوجیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث انہوں نے سنانی تھی کہ سب سے بہترین مخلوق ہوگی جو خوارج کو قتل کرے گی۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں، یہ تکلیف تو مجھے برداشت ہے، لیکن یہ تکلیف برداشت نہیں کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جو میں نے خود نبی علیہ السلام سے نہ سنی ہو۔ اس کے بعد مولا علی نے خوارج کے خلاف قتال کرنے کے فضائل بیان کیے، اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کہا اس کتاب کو جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے ساری نہ پڑھی ہو، تم تو کہتے تھے غوث وقت جو ہے پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ دانا۔ ہائے 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 ہائے، کتنے گیا دماغ، بس نکل گئی ہوا۔ تو اس فتوے میں مفتی منیر صاحب نے لکھا ہے ضروری نہیں ہوتا کوئی بڑا بزرگ کسی کتاب کی تعریف کرے تو ساری پڑھی ہوگی۔ دیکھو غوث وقت ہے نا، اور اگر جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا تو ایمان سے کیا، دوسری صورت میں بھی ایمان نہیں بچتا ان کی ڈاکٹرن میں۔ پھر انہوں نے پلی نکالی جی فتاوی رضویہ میں، تو اعلیٰ حضرت نے فوائد السالکین کے بارے میں کہا یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے، تو چونکہ سبع سنابل میں فوائد السالکین سے ریفرنس لیا گیا تھا لہذا اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں نہیں پڑتا۔ ہم نے کیا کہا تھا، رکو ذرا صبر کرو، اچھا بتاتے ہیں تجھے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا دادا پیر ڈکلیئر کیا ہوا ہے سبع سنابل والے کو، اور سبع سنابل والے نے اس کتاب کے اندر فوائد السالکین کا جو واقعہ لکھا ہے نا، وہ اس بات کی دلیل میں لکھا ہے کہ مرید کا کام ہے پیر کے آگے آنکھیں بند رکھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ فوائد السالکین میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور تمہارا اعلیٰ حضرت اس کا دادا پردادا پیر فوائد السالکین کے اس واقعے کو اپنے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کرے، اور تم اب کہہ رہے ہو کہ جی کتاب بدل گئی ہے۔ اس کے نزدیک بھی کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی، ورنہ سبع سنابل کا کیا بنے گا؟ سبع سنابل کی تو تعریف کر لی نا، سبع سنابل تو نہیں بدلی ہوئی نا۔ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، آپ یہ بھاگ نہیں سکتے۔ اس سے بڑی بات تم لوگوں نے مناظرے کیے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی جو پاکستان میں مفتی اعظم ڈکلیئر ہوا مناظر اعظم کے نام سے، اس نے جس مناظرے سے فیم پائی 2009 فروری میں، وہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، وہابیوں کی گستاخانہ عبارتیں، آلموسٹ 5 گھنٹے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی۔ اس میں اس نے چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا، کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زین ہر ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زین ہر ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ اوے مفتی، تو نے 2009 میں دفاع کیا تھا، آج کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں، اور کہا تھا یہ شطحیات ہیں بزرگوں کی بونگیاں، حالانکہ یہ بونگیاں ہوتی ہیں اللہ کے بارے میں، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار۔ رسول اللہ کے بارے میں شطحیات نہیں ہوتی ہیں، ہم تو اللہ کے بارے میں بھی نہیں مانتے، لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیا، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر 2014 میں ایک چھوٹو مولوی نے اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے اسی سبع سنابل کی عبارت کا دفاع کیا، اور اس میں اس نے پھر اینڈ پہ بولا کہ خواجہ نے تو یہ کہا تھا میں کیا ہوں، رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ پھر انہوں نے سبحان اللہ پڑھی۔ خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ باقی کمینے ہی نکلے ہو، مخلص غلام یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس وقت کہتے تھے نا کتابیں بدلی ہوئی ہیں، اور ڈر گئے جو میرے کو میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، ڈر گئے۔ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی، کتابیں بدلی ہوئی تھیں تو 1921 میں اعلیٰ حضرت فوت ہوئے، مرتے دم تک وہ سبع سنابل کی تعریف کر کے گئے، ان کو بتاتے نا کتابیں بدلی ہوئی تھیں۔ تو 1937 میں تمہارے جو پیر میر علی شاہ صاحب ہیں المعروف ٹارزن، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا تھا معرفت کے نام پہ، ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا۔
यार इतने गोल्डा शरीफ के मानने वाले बैठे हुए हैं, कोई एक मुफ्ती सामने आके जवाब देना कि क्यों दिफा किया है, ये बंदा इस काबिल था। अच्छा, पीर मेरे अली शाह साहब के लिए ये भी नहीं कह सकते कि उनकी किताब बदल गई है। उसकी वजह पता क्या, उनके कलमी नुस्खे मौजूद हैं गोल्डा के अंदर। आज से 200-250 साल बाद होता ना तो इन्होंने कहना था ये किताब बदल गई है। अभी तो 100 साल भी पूरा नहीं हुआ, 1937 में फौत हुए, आज है 26 जनवरी 2025, 100 साल भी पूरे नहीं हुए पीर मेरे शाह साहब को फौत हुए, और आपको ये टार्जन बना के पेश कर रहे थे कि जी वो पहुंच गए वहां पे तो जनाब गुलाम कादियानी दज्जाल को ललकारा। सरकार उनको तो पहुंचने की जरूरत नहीं थी, उनको तो चाहिए था लेजर मारते वहां बैठे बैठे, जला के राख करते, और फिर रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा कि नबी इस्लाम ने ख्वाब में बिशारत दी थी कि कल तू कलम को हुक्म देगा तो कलम लिखेगी तेरे हुक्म से। अल्लाह के बंदो, इस तरह का कलम अगर कोई रसूलुल्लाह को मिला होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौला अली के हाथों में होता, ज़ैद इब्न साबित के हाथों में होता जो कातबीन वही थे। 1400 साल बाद कलम मिलना था, झूठ फ्रॉड। उसके बाद जो इनके चाचू हैं अशरफ अली थानवी साहब, चिश्ती चाचू हैं वो, हाँ वो भी चिश्ती हैं, उन्होंने अल मोहन्नद पे साइन किए हैं, मैं हूं अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। उन्होंने इस दुनिया से रुखसत फरमाई 1944 में, और मरते दम तक वो कायम रहे। उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया, ऐसी ऐसी बोंगियां मारी, मैंने उसका पोस्टमार्टम किया था। यार तुम्हारे सारे बड़े जिनके ऊपर सब कॉन्टिनेंट के फिरके खड़े हुए हैं, अपनी जिंदगी में दिफा करके गए, बाद में मुनाजरे लड़े। आज दुनिया में कौन सी तब्दीली ऐसी आ गई है, तब्दीली इनको पता है क्या आई है। हाँ मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, ऐसे तब्दीली छोटा मिर्जा, तो मैं तो फिर इनका जख्म छीलूंगा ना, मैं इन्हें भागने दूंगा। ये हवाला क़यामत तक इन्हें हॉट करेगा, ये भाग ही नहीं सकते। 5 दिन पाक की निस्बत से एंड पे मुझसे ये 5 हवाले ले लें आप, जो मैं कई दफा हाईलाइट कर चुका हूं। वो कागजी शेर को भी कर चुका, साद रिजवी को, जो कहता था सामने बिठा दे, नहीं आया। वो मूछों वाली सरकार भगोड़े शाह नहीं आया सामने। चलो आप कोई चैंपियन बने, जवाब दो। ये पहला हवाला चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, दूसरा थानवी रसूलुल्लाह वाला हवाला, इसी की आप समझ ले क्रॉलरी के तौर पर, ये दोनों के जवाब तुमने देने हैं। हाँ मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जब चिश्ती रसूलुल्लाह के खिलाफ फतवा लिखा ना, तो उसमें उन्होंने ना एक हदीस लिखी, सही बुखारी में वो तालीकन मौला अली का कौल है, और जामिया तिर्मिज़ी में पूरी सनद के साथ के 3 लोगों से कलम उठा हुआ है। मजनून पागल शख्स, नाबालिग और सोया हुआ। और साथ ही उन्होंने लिखा कि अगर कोई नींद की हालत में या ख्वाब में कोई इस किस्म की बात कर दे तो उस पर शरई गिरफ्त नहीं होगी। ये पता क्यों लिखा उन्होंने? देवबंदियों को खुश करने के लिए कि तुम्हारे थानवी को भी मैंने सर्टिफिकेट दे दिया। आप लोगों की तवज्जो नहीं गई, मेरी उकाबी नजरें इसको देख रही थी, क्योंकि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती हैं वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। मैं कह रहा था कि चिश्ती रसूलुल्लाह उसने बेदारी में पढ़वाया है, इसने ये हदीस लिखकर उसमें ख्वाब का जिक्र क्यों किया है? बेसिकली उसने देवबंदियों के आगे नंबर टांगे होंगे कि तो पैर में बचा लिया मैं। ना ना ना, कोई नहीं बचना, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, थानवी भी नहीं बचेगा। कल तक तुम लोग थानवी रसूलुल्लाह वाले वाक़े को कुफर समझते थे, और वो ख्वाब का नहीं, झूठ ना बोलो, उसमें लिखा है मैं बेदारी में भी पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं वो बेचारा मजबूर था, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। हम बाबी को नहीं कुछ कह रहे, बाबे को कह रहे हैं कि जब बाबे को उसने खत लिखा कि मैं बेदारी में भी ख्वाब में भी पढ़ रहा हूं, बाबे का काम था कि तेरे शैतान चढ़े हैं। आज आप खत लिखे ना, उसमें आप नऊज़ बिल्लाह इमरान खान के नाम का कलमा लिख दें, या नवाज शरीफ के नाम का, या जरदारी का, इनको खत लिखे ना, वो भी कानों को हाथ लगाएंगे। और तुम्हारे बुजुर्ग जो है, इस वाक़े में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू लाते हो वो बिआउन ही ताला मुत्तबे सुन्नत है। किड्डी मुश्किल उर्दू लिख दे, अल्लाह की मदद से वो रसूलुल्लाह के सुन्नत के तरीके पे है। रसूलुल्लाह की सुन्नत के तरीके पे ये था कि हज़रत अबू बकर जो है वो अपने नाम का कलमा पढ़ाया करते थे, या कोई पढ़ लेता था उस जमाने पे तो वो कहते थे कि आप अल्लाह की मदद से सही बंदे तक पहुंच गए हो। कहानियां करवा रहे हो, ख्वाब प्लस बेदारी था, और बाबे का कसूर है। अब इन्होंने नई चीज मार्केट में निकाली है, नहीं जी वो 3 महीने बाद ना अशरफ थानवी साहब ने ना उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दी थी। ना क्लैरिफिकेशन नहीं लेनी, तौबा लेनी है। क्लैरिफिकेशन किस गाल दी? क्लैरिफिकेशन पता है उसने क्या लिखी थी कि ये मैंने इसकी वाक़े की तावील बयान की है, अगर कोई एग्री करता है तो ठीक, अदरवाइज मैं तो इसको इस तरह समझता हूं, आप मुझसे इल्मी इख्तिलाफ कर सकते हैं। तौबा को नहीं की थी उन्हें थानवी रसूलुल्लाह तो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना अशरफ अली, ये अल्फाज है। अंदाजा करें, अपने बुजुर्गों को बचाते बचाते अपना ईमान स्टेक पे लगाते हैं ये। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनकी पब्लिक ने हक बात कबूल की। तो ये पहला हवाला चिश्ती रसूलुल्लाह और उसकी क्रॉलरी के तौर पर थानवी रसूलुल्लाह भी, शिबली रसूलुल्लाह भी, सादिक रसूलुल्लाह भी, मुआविया रसूलुल्लाह भी, जितने तोड़े रसूल हैं झूठे। अब रहा बुजुर्गों का मामला, उनके ऊपर हम फतवा इसलिए नहीं लगाते कि हमारे सामने होंगे तो फतवा लगाएंगे, वो मर गए अपने अंजाम को पहुंच गए। लेकिन हम उनकी तरफ से वकालत भी नहीं करेंगे। क्यों? जिनकी तालीमात इतनी खतरनाक है
क़यामत के दिन हमें पकड़ा जा सकता है। शुक्र करो कि हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, वली नहीं मानेंगे। हां, सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई गलत बात होगी, हम आगे बढ़कर दिफा करेंगे, उनकी वलायत भी मानेंगे, उनका दिफा भी करेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े तो आड़ी वर्गी झूठा खिलौती हैं। वो कहना नहीं यार कित्थों है बला चमड़ गई, नवा ही बाप खोल देता है। हाँ, मैं बाबिया नहीं मानता, झूठ साडे गल पा छड़ी जिन्हें एक नवा ही बाप खोल दिता। फिर कहता वो पै गया जे तुहाडे बाबियां नूं पै गया जे, ओए पै गया जे तुहाडे पिओवां पीरां नूं सर निकलो बाहर। असीं फिर भी नौकरी अदा करदे पए, असीं फिर भी नौकरी अदा करदे पए। ओए मिर्जे देख ला तुहाडे पिओ ने करनियां ने, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये बात ठीक है? तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो, और जो तुहाडे पिओवां नूं पै गया तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। खा गया तुहाडे बाबियां नूं, खा गया, डकार भी नहीं लिया अल्लाह दे फजल नाल। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये सारी बातें हमने इनसे सीखी थी, आप ये भाग नहीं सकते, ये तुम्हारी डॉक्ट्रिन थी। तो ये पहला रेफरेंस। दूसरा रेफरेंस तज़किरतुल औलिया में शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने और कश्फुल मजूब में अली बिन उस्मान हजवेरी ने, चूंकि इनका तो दावा है कि वो ये कह रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, वीडियोस में आगे दिफा कर रहे हैं, कई मुफ्तियों ने दिफा कर लिया इस बात का, और सबसे बढ़कर तुम्हारे आला हजरत ने फतावा रज़विया में इस बात का दिफा किया है कि बायजीद कहता था लिवाई आज़मु बिल लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, क़यामत के दिन मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। तौबा तौबा तौबा। आला हजरत ने भी दिफा किया, उन्होंने कहा उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। अली बिन उस्मान हजवेरी ने भी कहा उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने भी पॉडकास्ट में कहा कि उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। इसके अलावा और बहुत सारी जो है वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है अपनी उन्होंने बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैग पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना, लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहाँ दरख्त में से आवाज़ आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी एक नाम राही हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। लोग मुफ्ती साहब को गालियां निकाल रहे हैं, मुफ्ती साहब ने वही कुछ कहा जो आला हजरत ने कहा हुआ है, आला हजरत भी मारा गया है। लिहाजा हमारा इनसे इख्तलाफ यह है कि हमारे शाफ़े माशर वो हैं जिनकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनका शाफ़े माशर जो है वो बायजीद बुस्तामी है। लो जामो, उससे बढ़कर रसूलुल्लाह को कहा कि वो भी उनके झंडे के नीचे होंगे। क्या क़यामत के दिन दो झंडे होंगे? अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह का झंडा तो है ही मोहम्मद के पास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पास अल्लाह का कौन सा झंडा है? अल्लाह का झंडा होगा इन लोगों के पास, लेकिन वो झंडा वो है जो बुखारी मुस्लिम में आया कि क़यामत के दिन मैदान माशर में अल्लाह की तरफ से हर गद्दार को एक झंडा दिया जाएगा। हाँ, लब ले झंडा में, जिस तरह मैं वो लब ले ना पीर तोड़ा उड़ने वाला, वो कहना मैं मीनारे पाकिस्तान तो छाल मारांगा, मारना। पीर ढूंढ के दिया है, वो भगोड़ा हो गया। हम ढूंढ के देते हैं, इनको किताब ढूंढ के दी इमाम हनीफा की, एक ही पुड़िया इतनी छोटी सी 15-20 सफ़ों की, अल फिकुल अकबर, जिसमें अकीदे लिखे हैं। पहले सफ़े पे लिखा है रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफर की हालत में दुनिया से गए, नाऊज़ु बिल्लाह। आज कह रहे हैं वो भी किताब बदल गई, एक किताब लंबी सी 15 सफ़ियां दी, हालांकि इनके मदारस में पढ़ाई जाती है। नहीं जी, आला हजरत ने कहा कि किताब तो साबित है, ये जुमला नहीं साबित। और आला हजरत से 300 साल पहले मुल्ला अली कारी जो 1014 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने तो उसके दिफा पे पूरी किताब लिखी है कि नबी इस्लाम के माँ बाप काफिर थे, नाऊज़ु बिल्लाह। अब मुझे बताओ क्या बनेगा तुम्हारे बड़ों का? जो चीज ढूंढ के देता हूं भाग जाते हैं। हमने आला हजरत से निकाल दिया है कि आला हजरत ने फतावा रज़विया में यह कहा कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था। आला हजरत भी फारिग हो गया। पहले पता ही कहते थे वो सूफिया की किताबें बदल गई हैं, किसी आलिम से दिखाएं जो आलिम हो, फाजिल हो। हूं दसो सीनियर आला हजरत कौन होया जिसने आला हजरत की गलतियां निकाली? ये दूसरा रेफरेंस। तीसरा, तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ है कि बायजीद बुस्तामी से पूछा गया कि ये अर्श क्या है, उसने कहा अर्श मैं हूं। कुर्सी क्या है, उसने कुर्सी भी मैं हूं। लोहे महफूज, उसने कहा मैं हूं। लोगों ने कहा हजरत टोनते नहीं हो किधर और सी चाहो क्या गला पे कर दो? आपसे पहले इतने बड़े बड़े अंबिया गुजरे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम। उन्होंने तो कभी ऐसा दावा नहीं किया। उसने कहा कि मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। नाऊज़ु बिल्लाह। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने भी सिर्फ इतनी जुर्रत की कि मैं उम्मती नबी हूं, जिल्ले मोहम्मद हूं। उसने भी ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद हूं।
یہ ان سے آگے نکلے ہوئے ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف صوفیاء کے ایشوز ہیں. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں قصیدہ غوثیہ نقل کیا ہے پورا. جب وہ باپا جانی کے ابا جی پڑھتے تھے تو چرپائی ہوا میں اڑتی تھی. ظاہر شیطان تھلے وڑ کے تھے لے کے نچدے ہوں گے انہوں، جتنا بڑا شرک کر رہا سی ہو. جس میں عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. توبہ توبہ توبہ. اللہ کا ولی اس قسم کی بات کرے گا کیا؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے کہا کہ امت کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے، صحابہ کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہ ساری ان کی اوٹ پٹانگ چیزیں نقل کی، اور پھر وہ بھی نقل کیا کہ قیامت تک جتنے دن رات آئیں گے پہلے مجھے سلام کریں گے، پھر مجھے بتائیں گے، میری اجازت سے سب کچھ ہوگا. اور اینڈ پہ انہوں نے غوث پاک کے لیے وہی کچھ کلیم کیا جو غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے بارے میں کلیم کیا. اس نے کہا تھا نا ذل محمد، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ غوث پاک بھی ذل محمد تھے. ان منو دسو کو گل رہ گئی ہے باقی یار. اعلیٰ حضرت تو عالم تھے نا. وہی ساری اوٹ پٹانگ باتیں ہیں جو غلام احمد قادیانی دجال نے کی تمہارے اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کے لیے مانی ہوئی ہے. پیچھے کیا رہ گیا؟ تینوں والے ہو گئے. چوتھا والا کشف المحجوب میں صحب اور سکر کے چیپٹر میں بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحب ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا سکینڈل لکھا علی اجویری صاحب نے کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے اور اسے مروا کے شادی کر لی خود. نعوذ باللہ. تورات کے اندر ایک جھوٹا واقعہ لکھا ہوا تھا. ٹیمپرڈ ہے تورات، تو آج کی ڈیٹ میں ٹیمپرڈ ہے. اس کو اپنے حق میں استعمال کیا، صرف انفارمیشن کے طور پہ نہیں، حق میں استعمال کیا. اور بایزید کا سکر بچانے کے لیے کہا کہ ہمارے نبی کی بھی تو نگاہ پڑ گئی تھی نا زید بن حارثہ کی بیوی کے اوپر، نعوذ باللہ. پھر اللہ نے اس کے دل میں نفرت ڈال دی اور پھر رسول اللہ نے شادی کر لی. تو بایزید بھی اگر اس قسم کی باتیں کرتا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو تختہ مشق بنایا اپنا بایزید بچانے کے لیے. تمہارا حشر بایزید کے ساتھ ہی ہو بھائی. ہاں یہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ بتاؤ. مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں نے فون پہ بریلوی بن کے ایک دفعہ یہ بات پوچھی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ گستاخانہ جملہ ہے. پھر اس پر ترا انہوں نے ایک جملہ بولا کہ میں نے علی اجویری کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا. اگر انہوں نے لکھا ہے وہ اللہ کو جواب دے ہوں گے، میں تو اس کو گستاخانہ مانتا ہوں. یہ فون پہ اس نے کہا، ویڈیو میں شاید آپ کیا دیں کیونکہ میں نے اتنی دفعہ ہائی لائٹ کیا، مان جائے گا. لیکن دفاع کر رہے ہیں. یہ وہ باتیں جو بدلی نہیں ہوئی، پرنٹ ہو رہی ہیں، آج تک حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں. پیر کرم شاہ الازری نے کشف المحجوب خود پرنٹ کی ہے، اور یہ وہی کشف المحجوب ہے جو ہمارے بابا خادم رضوی صاحب نے اٹھائی ہوتی تھی. وہ منڈیو لے آؤ ذرا کشف المحجوب. منڈیو کتاب لے آؤ، اے مینوں دے ذرا کشف المحجوب جی. ہے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی. اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. تے داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات. ہاں جی وہ جو لہرا رہے تھے نا اس میں ہی لکھا ہوا ہے یہ سارا واقعہ. اور اس کو پرنٹ کیا پیر کرم شاہ صاحب نے، اور اپنی تفسیر میں پیر کرم شاہ نے لکھا کہ یہ جو واقعہ نا صاحب اور شکر والا یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں داخل کیا ہے، اور کشف المحجوب میں داخل تھا، وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا یا اس نے آنکھیں بند کر لی اور کہا یہ سب سے بہترین کتاب ہے. مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے یہ لکھا، پرنٹ بھی خود کروائی، مقدمہ بھی لکھا. ایک ٹکٹ میں دو مزے کیے ہیں. میں تھوڑا ایک مزہ بھی نہیں رہنے دینا، دو خراب کر دینا نے. 4 والے ہو گئے. 5واں تذکرۃ الاولیاء میں اور کشف المحجوب میں اپنے امام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے رسول اللہ کو تختہ مشق بنایا اور کہا کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں اور آپ کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. شیطانی خواب کو انہوں نے رحمانی خواب بتایا. کیا اللہ اپنے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھائے گا؟ دکھانا تھا تو یہ دکھاتا کہ وہ روزہ شریف پہ حاضر ہوئے ہیں، وہاں نبی علیہ السلام کے برتن مبارک، آپ کی لاٹھی مبارک، آپ کے نالین مبارک ان کو سمیٹ رہے ہیں. کہا قبر میں اترے اور بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. اردو میں ترجمہ کیا استخوان مبارک. اتنی مشکل اردو، یعنی وہ ڈھانچے کو کہتے ہیں نا. ایک نے ترجمہ ٹھیک کیا کہ بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے، ابن سیرین سے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ نبی علیہ السلام کی سنت جمع کریں گے. اسی کیا وہ کتاب کتنے جڑی جمع کی ہے؟ کوئی نہیں ملتی تھی، میں نے ڈھونڈ کے دی. اینی جی پڑیا الفقہ الاکبر، جس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں گئے، نعوذ باللہ. اب اس کتاب سے منکر ہو گئے. کس طرح بھاگ رہے ہیں؟ یقین کریں میں تو انجوائے کرتا ہوں. بار بار کہتے ہیں انجینئر ہمارے سامنے نہیں بیٹھتا. انجینئر تھوڑے گھر وڑ گیا، تھوڑے بچوں نے موبائل وڑ گیا. وہ بھی نا جناب چپس رکھ کے نا نال دودھ پتی دا مک رکھ کے، بلکہ تھوڑے بچے تو شاید کوک رکھ دو نال تو میمز ویکھدے نے تھوڑیاں. تو اس خواب کی انہوں نے یہ تعویل بیان کی. ہم نے کہا تھا یار یہ جھوٹ بول رہے ہو. اللہ کے نبی تو اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، ان کا جسم سلامت ہے.
دنیاوی زندگی نہیں ہے. سورہ سبا کے اندر آیا کہ سلیمان علیہ السلام کئی دن تک لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے, ان کی روح پرواز کر گئی, بلکہ کئی ہفتے گزر گئے ہوں گے, کیونکہ لاٹھی کو دیمک نے چاٹا, وہ ایک دن میں نہیں چاٹتی. ان کے جسم کے اوپر کوئی کیڑا نہیں چڑھا, نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں. یہ میں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں جو حدیثوں کے منکر ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں. باقی جو حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر کی وفات کے آلموسٹ 60 سال کے بعد ان کا پاؤں مبارک نکل آیا تھا حجر عائشہ کی دیوار گرنے سے. عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا, انہوں نے پھر قبروں کی لوکیشن سے بتایا حضرت عمر کا پاؤں ہے. پھر پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے قبر کو تعمیر کیا گیا. ورنہ اتنے لوگ اگر زندہ بندے کا پاؤں دیکھ رہے ہوں ویسے ہی اندر کر لیتا ہے یار کہ تماشا لایا جائے میرے کو, وہ نہیں کر سکتے تھے, وہ آخرت کی زندگی میں. پھر ابو داؤد میں تو واضح حدیث ہے انبیاء کے بارے میں, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. بالکل ایسا نہیں ہوگا. مصنف ابن ابی شیبہ میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں تو یہاں تک موجود ہے, ہمارے استاد نے وہ ساتھ فٹ نوٹ پہ بھی لکھ دیا کہ انبیاء کے جسموں کو نہ تو مٹی کھاتی ہے, نہ درندے کھاتے ہیں, نہ آگ جلاتی ہے. یہ حضرت عمر کا قول ہے صحیح سند سے. تو اللہ کا شکر ہے یہ 5 حوالے میں نے ان کو دیے ہوئے ہیں پنجتن پاک کی نسبت سے. ویڈیو میں آ کے ایک ایک کا جواب دیں. میں جو انہوں نے جواب دینے ہیں نا ان کے بھی جواب پہلے ریکارڈ کروا دیتا ہوں. وہ بھی 5 بہانے ہیں ان کے پاس. نمبر 1 کہتے ہیں کتابیں بدل گئی, وہ تو میں نے بتایا کتابیں کو نہیں بدلی, انہوں نے دفاع کیے ہیں مناظروں میں. اور ان کے تینوں بڑے جو ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب, اعلیٰ حضرت گولڈوی صاحب اور چاچو تھانوی صاحب, تینوں نے اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ تو ان کا بہانہ ختم ہو گیا. دوسرا بہانہ یہ کہتے تھے وہ جی بخاری میں حدیث ہے کہ جی 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا دیا ہے. تعلیقاً مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ کہ جو شخص سویا ہوا ہے یا نابالغ ہے یا مجنون ہے. تو ہمارے بزرگ بھی جنون کی حالت میں ہوتے تھے, اللہ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں غرق ہو کر رسول اللہ پر بھونکتے تھے. اندازہ کرو, با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار, جھوٹ بول رہے ہو. تو سیدھی طرح کہو کہ بزرگ پاگل سن. کدے کہہ دو کلندر, کدے کہہ دو مجذوب. بھائی حدیث میں مجذوب نہیں, مجنون ہے. ہاں جنون ہو جس کو, ذہنی توازن کام نہ کر رہا ہو, اس کا بگڑ گیا ہو. دوسرا بہانہ تھا. تیسرا بہانہ وہ کہتے ہیں جی مسلم شی میں نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے کی مثال بیان کی ہے, اس کی زبان لڑکھڑا گئی, اس نے کہنا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن غلطی سے اس کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے نہیں پڑھتے, من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی ہے. ایک دفعہ ہوا ہے, یہ نہیں کہ بیٹا پہلے صحیح کلمہ پڑھ اور بعد میں الٹا کلمہ پڑھوایا اور پھر کہا کہ کلمہ وہی پرانا تھا. نہ سرکار, جب آپ نے الٹا کلمہ پڑھوایا تو آپ کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ گئی, اپنا نکاح بھی ٹوٹ گیا. جب تک تم خود مسلمان نہیں ہوتے اور چاچی واپس نہیں لے کے آتے, بلکہ جتنی چاچیاں کی ہوئی ہیں واپس نہیں لے کے آتے, چشتی چاچو ساری چاچیاں واپس لے کے آ, نئی بیعت کر, پھر تو مرید کر سکتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے کوئی جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو جائے گا. تمہارے بابے سچی مچی لکھیں تو یہ من شدت الفرح والی بات نہیں فٹ بیٹھتی اس کے اوپر. ہاں تب بیٹھتی تھی کہ پہلے اس نے صحیح پڑھا, پھر اس نے کہا اب میں آزمائش کے لیے پڑھ رہا ہوں, پھر کہا کہ نہیں وہی پڑھنا چاہیے تھا. کہانیاں. چوتھا دفاع یہ کرتے ہیں کہ جی بخاری میں بھی تو حدیث ہے اس طرح کی گستاخانہ, اس کو آپ کیوں نہیں گستاخانہ ڈکلیئر کرتے؟ انجینئر صاحب نے تو پہلے ویڈیو میں خود مانا ہوا ہے, میں نے رجوع ریکارڈ کروایا تھا, وہ تمہارے کہنے پہ مانا تھا. میرا رجوع آ چکا ہے کہ کوئی گستاخانہ نہیں ہے وہ, کہ نبی الاسلام نے خودکشی کی کوشش کی, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ہائی لائٹ کیا کہ علی بھائی یہ گستاخانہ کیسے ہوئی؟ پہلی بات ہے یہ حدیث نہیں ہے, یہ ابن شہاب زہری کا اندراج ہے, اس میں الفاظ ہے فی ما بلغنا. مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے بغیر سند کے ہے, اور بغیر سند کے بخاری مسلم میں اگر کوئی بات ہو وہ حجت نہیں ہوتی. اگر پھر بھی کوئی زبردستی سے حجت بنانا چاہتا ہے تب بھی کوئی گستاخی نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ نے غلام محی الدین بھائی ہیں لاہور میں, انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ علی بھائی گستاخانہ کیسے ہے؟ وہ حافظ قرآن بھی. انہوں نے کہا قرآن میں جب لکھا ہے سورہ یوسف میں کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی کر لیتا اگر اس وقت اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا, تو کیا حضرت یوسف کی یہ گستاخی ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو ان کا ادھر بھی یہی لکھا ہے کہ خودکشی کی کوشش کرنے لگے, لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے, اللہ کی برہان نظر آ گئی, خودکشی نہیں کی. جس طرح یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے, چنے ہوئے. ایک ہے مخلص جو ہم کوشش کرتے ہیں اخلاص کی, ایک ہے مخلص جسے اللہ چن لے. تو رسول اللہ بھی چنے ہوئے بندے تھے, یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اللہ تعالیٰ برہان نہ دکھاتا. تو نبی علیہ السلام بھی خودکشی کر لیتے, اور وہ کسی دنیاوی غرض سے نہیں. وہی میں فترت کا پیریڈ آ گیا تھا, نبی علیہ السلام کی خواہش تھی جلدی جلدی قرآن نازل ہو, کچھ عرصے سے قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اس شوق میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. پھر وہ آیات نازل ہوئی والضحیٰ واللیل اذا سجا. کیا رکت ہے ان آیات کے اندر کہ آپ کا رب نہ تو آپ سے ناراض ہوا ہے, نہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اور ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا.
تو کوئی گستاخی نہیں ہے اس میں. اور پانچواں جھوٹا دفاع کرتے تھے جی مسلم شریف میں گستاخانہ حدیث موجود ہے, اگر علی اجویری صاحب نے صاحب اور سکر میں لکھ دیا تو کیا؟ ہم نے کہا کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی نبی الاسلام کی نگاہ ایک دفعہ نامحرم عورت پہ پڑی. جی پوری حدیث پڑھو. مسلم شریف میں ایک حدیث یہ ہے کہ اچانک اگر کسی کی نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لے, اللہ نے مجھے یہ حکم دیا. پھر صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی الاسلام چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, آپ کی ایک دفعہ اچانک نگاہ ایک عورت پہ پڑی, آپ نے ہٹا لی, اس میں گناہ والی کون سی بات ہوگی؟ پھر آپ اپنی بیوی کے پاس گئے, اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا, اور پھر آپ باہر نکلے اور صحابہ کرام سے کہا کہ اگر کسی عورت پہ یوں نگاہ پڑ جائے تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اس کے پاس بھی اللہ نے وہی کچھ رکھا ہے جو اس عورت کے پاس, یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. اس میں کون سی گستاخی ہے؟ گستاخی تب ہوتی جب تمہارے علی اجویری صاحب نے جو واقعہ لکھا کہ جس عورت پہ حضور کی نگاہ پڑی وہ جب اپنے گھر گئی تو اس کے خامند کے دل میں اللہ نے نفرت ڈالی, اس خامند نے اسے طلاق دی, پھر وہ عورت واپس آئی, پھر حضور نے اسے شادی کر لی. اگر یہ لکھا ہوتا نا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا. امام مسلم کو بھی ہم اسی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے. ظالموں, اپنے بابے بچانے کے پیچھے محدثین کو تختہ مشق بناتے ہو. تمہارے بابے تو اپنی کنیت ابو یزید رکھتے رہے اور اوپر دعویٰ کیا جی امام جعفر کا مرید ہے, وہ بھی قبر پہ امام جعفر کی وفات کے 50 سال کے بعد بایزید بستامی. ہم امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید نہ رکھیں, اور تمہارا جو بایزید تھا وہ ڈائریکٹ مرید ہو کے ابو یزید رکھے. آپ کی ویسے عقل کام کرتی ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں جی یزید تے صحابہ دے بھی نام ہے تو رہو, ہاں رکھو نا, اپنے پترا دے نام رکھو یزید, تاکہ جدو تواڈے منڈے جان نا سکول لوگ کہن یزید آ گیا, اور جب چھٹی کے وقت تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید دا ابا آ گیا. میں تو چنا رکھو با یزید. اور دیکھو میرا امام مسلم اس نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین. ہاں دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں. 261 ہجری میں امام مسلم رسول اللہ کے قدموں میں پہنچے, اور 261 ہجری میں تمہارا با یزید اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا. ایک ابو یزید ہے, ایک ابو الحسین ہے. تمہارا با یزید کہہ رہا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, بلکہ میرا جھنڈا تو محمد سے بھی بڑا ہوگا. اور میرا امام مسلم پتہ کیا لکھ رہا ہے صحیح مسلم میں؟ ہائے ہائے ہائے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں سید ہوں اولین اور آخرین کا, جتنے آئے جتنے آنے والے ہیں قیامت کے دن میں ان کا سردار ہوں گا. ہمارے امام مسلم لکھ رہے ہیں صحیح مسلم میں, سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے قبر سے نکالے گا, سب سے پہلے قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے, آمین. اور ہمارے امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. داروغ جنت رضوان پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ جنت کا دروازہ آپ کے نام کے اوپر کھلے گا. یہ ہے ابو الحسین اور وہ ہے تمہارا ابو یزید. تو میں تے اپنے نبی نالے وعدہ کیتا ہے کہ 1200 سال میں جس جس بابے نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی, مکے اور مدینے کے نام پر انہوں نے سواریاں اکٹھی کر کے بغداد میں, اجمیر میں, بریلی میں, دیوبند میں پھینکی, رسول اللہ کے نام کے اوپر انہوں نے چندے کھائے, جدادیں بنائی, حرام خوریاں کی, جس جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے, میں نہیں توڑا کوئی بابا چڑھنا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہمارے آج کے اس پلیٹ فارم کا اینڈ پہ اعلامیہ یہ ہے جو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں, ہاں کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے مرتے دم تک انشاءاللہ تعالی, بلکہ قیامت کی صبح کو بھی رسول اللہ کے قدموں میں جب حاضری ہوگی ہم یہی نعرہ لگائیں گے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, بھائیوں نے, بہنوں نے, اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما، اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ خصوص بالخصوص کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہماری بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما، اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام کے حق میں قبول منظور فرما، جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔